نماز رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم ایک بار کہا تھا، آواز آ گئی، بلال تعال یا بلال، سبحان ربی العظیم کہا تھا تو اگلی جگہ سبحان ربی العظیم کہنے کی بجائے لبیک یا مصطفیٰ، لبیک یا مصطفیٰ، وترک الصلاۃ ورجع من الرکوع اذا سمع صوت النبی ودعوت النبی وهو اخبره ان عدو هو راجع من الصلاۃ ترك الركوع وترك القيام وترك القراءة وترك الصلاة راجع وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لماذا؟ وهذا كان امتثال الامر. عرض کیا تو حکم نماز چھوڑ کے وہیں چلے آؤ، حکم یہ تھا نماز چھوڑ کے آؤ، حضور انہیں کسی کام بھیج دیں، بازار بھیج دیں، اپنے کسی کام بھیج دیں، جا کے حضور کا کام کرے، کپڑا خرید کے لے آئے، سبزی گوشت لے آئے، جس کام بھیج دیں، آقا بازار میں جائے کام کر لائے، آ کے سب کچھ گھر میں دے دے، اور جب فرمائیں جاؤ اب فارغ ہو تو وہاں کے اسی رکوع سے پھر نماز شروع کر لو. ہاں جو رکعت چھوڑ کے گیا تھا کام حضور کا کرتا رہا، رکعت جاری رہی، نماز جاری رہی، نماز جاری رہی. ائمہ نے فقہاء نے بیان کیا اس لیے کہ رسول کی خدمت اللہ کی خدمت ہے، رسول کا کام اللہ کا کام ہے، رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے، اس میں التفات الی الغیر ہے ہی نہیں، التفات الی الغیر ہے ہی نہیں. تو حضور نے صدیق اکبر نے جب یہ حکم سنا کہ کھڑے رہو، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے نماز میں، اللہ کا شکر ادا کیا مولا کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا، دعا کر کے اور پھر واپس پلٹ آئے، رکے پھر بھی نہیں، پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے. نماز ہو رہی ہے، مصلی خالی ہو گیا، امام صاحب پیچھے آ گئے، حضور نے دیکھا مصلی خالی ہو گیا، ابو بکر پھر واپس آ گیا، تو آقا آگے بڑے، نماز مکمل کرائی، سلام پھیرا، اور پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ما منعک ان تثبت مکانک اذا امرتک، اے ابو بکر کیا ہوا کہ تو اپنے مکان پر کیوں کھڑا نہ رہا اپنی جگہ پر جب میں نے حکم دیا تھا کہ قائم رہو؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. آقا ابو قحافہ کے بیٹے، یہ بھی نہیں کہا ابو بکر کی کیا مجال ہے، کہا اب یہ کہنا ابو قحافہ کے بیٹے یہ تحقیر ہے للادب، ہائے ہائے ہائے، یہ ادب اور تعظیم کی انتہا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ مصلی پر رہے. آقا نے توثیق فرما دی، ٹھیک ہے یہ دین بن گیا، ایمان بن گیا. لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ جو کچھ تم نے کیا تم نے بھی صحیح کیا، توثیق ہو گئی. فرمایا اتنا مسئلہ سمجھ لو، آئندہ کبھی ایسا معاملہ کوئی پیش آ جائے تو مرد تالی نہیں بجاتے، مردوں کو چاہیے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز بلند کرو، اور عورتیں ہوں تو پھر تصفیق کرتے ہیں. مسئلہ سمجھا دیا، طریقہ کہا، محبت میں ٹھیک ہے، نہ فرمایا ٹھیک ہے، جو کیا ٹھیک ہے. آپ اندازہ فرمایا پھر یہ محبت کی ایک کیفیت ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ تعظیم اور توقیر، اس درجے کی تعظیم اور توقیر. اور پھر یہ محبت دلوں میں ایک کیفیت لاتی ہے، اور محبوب کو تکنے اور دیکھنے کی شدت ملاقات
اور شدت دیدار اس کی آرزو ہوتی ہے۔ یہ دوسری علامت کہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، محبوب کو تکنا اچھا لگتا ہے، اور ہر وقت ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے اور دیدار کرنے، زیارت کرنے کے لیے دل تڑپتا ہے۔ اور صحابہ کرام کوئی کام بھی نہ ہوتا، صرف حضور کو تکنے کے لیے آتے، دیکھتے آتے، دیکھنے کے لیے آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وقت، آقا کی آرام کا وقت ہے تو دروازے کے سامنے حضور کی گلی میں کھڑے پھر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا تھا۔ تو یہاں حضور کی گلی میں کوئی تنور تھوڑا لگا ہوا ہے، یہاں کوئی ریسٹورانٹ تو نہیں ہے، کوئی کھانا تو نہیں ملتا۔ ہائے ہائے، وہاں تو خود کھجور سے افطاریاں ہوتی ہیں، یہاں کھڑے بھوک ہے، کئی دنوں سے بھوکا تھا، آ گیا ہوں۔ عاشقوں کی بات ہے اور سننے والے بھی عاشق ہیں، سمجھ گئے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا عمر میرا بھی یہی حال تھا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کیسے آئے حضور؟ بس ایسے دیدار کے لیے آپ نے دونوں کو پکڑ لیا، لے گئے، کہتے میں نے بھی نہیں کھایا کئی دنوں سے۔ کسی کے گھر لے گئے، کہا کچھ کھانے کو ہے تو ہم سب کو پکا کے کھلاؤ، قربان جائیں گھر والوں۔ تو بھوکے ہوتے یا پیاسے ہوتے تو حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، در و دیوار دیکھ کر یا یار کا دیدار کر کے بھوک اور پیاس چلی جاتی۔ اور ان کی دیکھنے کی کیفیت یہ تھی، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب اللباس میں، فرماتے ہیں جب دیکھتے تو بیان بھی کرتے کہ حضور کیسے لگ رہے تھے۔ یہ محبت اور عشق کی باتیں ہیں، ورنہ دین کی بات سنائیں، نماز کے احکام حلال حرام کے بتائیں، یہ کہنے کا، یہ محبت کے بغیر کون کہتا ہے کہ ڈاڈا سونے پہ لگ گیا؟ ہائے ہائے، کہ ما رأیت احدا احسن من حلۃ حمراء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برا بن عازب کہتے ہیں میں آقا کے پاس آیا، حضور سرخ جوڑا زیب تن کر کے گئے، ہائے ہائے، اور کہا خدا کی قسم حضور سے بڑھ کر میں نے جتنے حسین لگ رہے تھے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر دوسری روایت میں حضرت برا ہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ما رأیت من ذی لمۃ احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، کوئی زلفوں والا سرخ جوڑے میں ملبوس اتنا حسین نہیں دیکھا جتنے مصطفیٰ تھے۔ ذرا آپ بیان دیکھیں، لفظوں کا چناؤ دیکھیں، یہ چناؤ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ ذی لمۃ، ان کو کس نے عربی لٹریچر اور شاعری سکھا دی تھی؟ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ کہاں جا کے اورینٹل کالج سے پڑھ کے آئے تھے، عربی لٹریچر اور شاعری اور ادب۔ یہ ادب کہاں سے آ گئے تھے؟ ما رأیت من ذی لمۃ احسن من حلۃ حمراء، ایسا زلفوں والا کوئی نہیں دیکھا اور سرخ جوڑے والا کوئی نہیں دیکھا ملبوس۔ اشارہ ادھر تھا کہ خدا کی قسم بڑی سے بڑی کوئی حسین دلہن بھی اتنی حسین نہیں لگتی جتنے مصطفیٰ نے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إدحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر وعلي حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر۔ کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں گیا، 14ویں رات تھی،
چاند کی 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، روشن رات تھی، تو میں کھڑا ہو گیا، حضور سرخ جوڑے میں ملبوس بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی حضور کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا کبھی حضور کو دیکھتا تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے کہیں زیادہ دل ربا اور حسین تر میرے مصطفیٰ ہے۔ یہ میں نے 2-3 حدیثیں صرف اس ضمن میں عرض کی، سنائی، تاکہ یہ خبر ہو کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا ذکر اور بیان اس کے موضوعات ہی بدل جاتے ہیں، اور یہ سب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی لے رہا ہوں۔ اب آپ سنتے ہوں گے بہت لوگ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی دعوت بھی دیتے ہیں، سنت اتباع پیروی بھی سکھاتے ہیں، ساری بات ہیں، وہ ساری باتیں خیر ہیں، فرائض ہیں، مگر کبھی ان کے منہ سے یہ بھی سنا کہ کسی نے حضور کی کنڈل والی زلفوں کی بھی بات کر دی، حضور کی سرمئی نرگسی آنکھوں کی بھی بات کر دی، کسی نے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حضور کا حسن بھی کہہ دیا ہو۔ یہ موضوع کیوں نہیں آتے زبان پر؟ اس لیے یہ موضوع اسی کی زبان پہ آتے ہیں جس کے دل میں عشق ہے، یہ علامات عشق و محبت ہے۔ پھر صحابہ کا یہ عالم تھا، پھر اطاعت کرتے، اتباع، یہ علامات محبت میں سے کیا؟ علامات محبت میں سے حضور کی اطاعت اور اتباع کثرت سے کرے۔ آپ کے لیے درس ہے، محبت کا عشق کا دعویٰ کرنے والوں ساری علامتیں سن لو، ہر علامت کی ساری شرطیں نہ صحیح، ایک ایک تو پکڑ لو، ہر علامت کی سب شرطیں نہ صحیح، ایک ایک شرط ہر علامت سے پکڑ لو، اپنا نسخہ بنا لو اور پھر بدل جاؤ۔ اطاعت اور اتباع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام کا، ان کی محبت کا، علامات کا، کہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی سونے کو حرام قرار نہیں دیا تھا مردوں کے لیے، قرآن میں تو یہ ہے نہیں، حرام تو آقا نے کیا، حدیث میں ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا، اس کے بعد یہی موقع ہے جب حضور نے مردوں پر سونا حرام کیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب۔ یہ ہے محبت، حضور نے سونے کی انگوٹھی بنائی، صحابہ کو خبر ہو گئی کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے، فرمایا مسجد میں جو آئے تو سب لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی تھی، سب صحابہ نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی۔ جب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پھر پہنی نہیں، اس وقت آپ کے دل میں آیا کہ مرد کے لیے جائز نہ کروں، حرام کر دوں، آپ نے پھینک دی۔ کوئی صحابی سونے کی انگوٹھی گھر لے کے نہیں گیا، سب نے پھینک۔ ہائے ہائے ہائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اتخذت خاتما من ذهب فنابذه وقال انی لن البسه ابدا فنابذ الناس خواتیم۔ سب لوگوں نے اٹھا کے پھینک دی، فرمایا کبھی نہیں پہنوں گا، لوگوں نے بھی پھینک دی اٹھا کے، گھر بیویوں کے لیے بھی نہیں لے گئے۔ یہ وہ کیفیت ہے اتباع کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جن دلوں میں تھی ان کی پیروی اور اتباع کے ڈھنگ بھی نرالے تھے، ان کے عمل اتباع سے ایک ایک عمل سے جھلکتا تھا عشق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں، ایک شخص کو آقا علیہ السلام نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اسے معلوم نہیں تھا، رفتہ رفتہ ہی خبر پہنچتی تھی نا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، مسلم شریف میں۔ بعد میں آقا تشریف لے گئے، وہ بھی اٹھ کے گھر چل پڑا، صحابہ نے پکڑ لیا،
اس نے کہا حضور نے مردوں کے لیے حرام کر دیا ہوا ہے، عورتوں کے لیے حلال کر دیا، اب تم اٹھا لو اپنی انگوٹھی لے جا کے بیوی کو پہنا دینا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، جس انگوٹھی کو حضور نے پھینک دیا ہے میں اٹھا کے بیوی کے لیے کیسے لے جاؤں؟ پھر وہ عقل و خیرت کے پیمانے سے نہیں سوچتے تھے، پھر اس میں استدلال کے بنیاد پہ نہیں سوچتے تھے، اس میں سے حکمتیں نہیں نکالتے تھے، پھینک دیا۔ فقیہ ہو، فقیہ عالم ہو، مفتی ہو، وہ فقہا علماء کے طور پہ صحابہ کرام نے حکم شریعت بتایا، مقصود یہی تھا نا کہ تمہارا پھینک دیا نکال کے مرد نہیں پہن سکتا، عورتوں کے لیے حلال ہے لے جاؤ۔ تو فتوی علم یہ تھا کہ اٹھا کے لے جاؤ، اور فتوی عشق یہ تھا اس نے حلال حرام نہیں دیکھا، اس نے کہا میرے آقا نے، میرے یار نے اس کو پھینک دیا ہے، اب کیسے اٹھا؟ ہائے ہائے، یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی آقا علیہ السلام کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، انا نجد صلاۃ الحضر وصلاۃ الخوف فی القرآن ولا نجد صلاۃ السفر فی القرآن، ہم قرآن مجید میں حاضر قیام کی نماز بھی دیکھتے ہیں اور خوف کی نماز کا حکم بھی پاتے ہیں، مگر یہ جو سفر کی نماز ہے قصر، وہ قرآن مجید میں نہیں ملتا، تو تم لوگ قصر کیسے پڑھتے ہو جب قرآن میں تو ہے ہی نہیں، کس طرح پڑھتے ہو قصر؟ فقال له ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا ابن اخی ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا وانما نفعل کما رأیناہ یفعل۔ اس نے کہا ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، لمبے چوڑے مسئلے مسلحت نہیں جانتے، علم بس کریو یار سانو ہکو الف درکار۔ ایک ہی بات جانتے ہیں، کیا کہ اللہ نے حضور کو ہم میں بھیج دیا، اللہ نے محمد کو ہم میں بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے ایک ترجمہ جو میں کرتا ہوں، یہ ترجمہ مترجمین نے، علماء نے نہیں کیا، اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں میری دانست یہ ہے کہ ترجمہ ہے ہی یہی۔ وہ کرتے ہیں باقی ہم کوئی علم نہیں رکھتے تھے، ہمیں اور کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ولا نعلم شیئا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ جو میں کیا کرتا ہوں وہ یہ، اس نے کہا میرے بھائی، بیٹے بیٹے بھتیجے بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج دیا، ولا نعلم شیئا، بس اور کچھ نہیں جانتے۔ ہائے ہائے، ہم بس ایک حضور کو جانتے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ ولا نعلم شیئا، یہ بات آئی ہے بعث الینا محمدن کے ساتھ، اور کچھ نہیں جانتے ہم۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف تکتے ہیں، جیسے حضور کرتے ہیں بس دیکھ کر وہی کرتے چلے جاتے ہیں، یہی قرآن ہے، یہی سنت، یہی دین ہے۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بڑی خاص بات، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، جا رہے تھے ایک سفر میں، ایک جگہ آئی، سیدھا راستہ تھا، سیدھا، تو اس جگہ پر پہنچ کر سیدنا عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ راستہ چھوڑ دیا اور ایسے چکر لگا کر، پنجابی میں کہتے ہیں نا واللہ کھا کے، راستہ چھوڑ دیا سیدھا اور ہٹ کر چکر لگا کے تو پھر ادھر آ گئے، اس جگہ سے آگے راستہ بدل لیا، کوئی چیز نہیں پڑی تھی درمیان میں، ایسے کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی کیا۔ کنا مع ابن عمر فی سفر فمر بمکان فحاد عنہ فسئل لما فعلت ذلك فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت، راستہ بدل لیا، ہم نے پوچھا ابن عمر یہ کیوں کیا، سیدھا راستہ جا رہا ہے،
کوئی پتھر روڑے بھی نہیں ہیں، کانٹے بھی نہیں ہیں، کیوں بدل لیا؟ انہوں نے کہا پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔